بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایک بھی پاکستانی ہے وہ میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان ہے۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو، اس کا موضوع ہے اقتصادی حملہ۔ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ دوستو ہوائی بحر الکاہل کا ایک جزیرہ ہے، اس کے ایک ساحلی مقام کا نام پرل ہاربر ہے۔ پرل ہاربر کو امریکہ نے ایک فوجی بندرگاہ کے طور پر ترقی دی۔ یہ بحر الکاہل میں امریکہ کا سب سے زیادہ مضبوط بحری اڈہ بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے پرل ہاربر پر بمبار ہوائی جہازوں سے حملہ کر دیا۔ اس وقت امریکہ کے تقریباً 100 جنگی جہاز یہاں موجود تھے۔ جاپانی بمباری نے ان میں سے اکثر کو تباہ کر دیا۔ اس میں امریکہ کا بہت زیادہ مالی نقصان بھی ہوا۔ اس کا بدلہ امریکہ نے اس طرح لیا کہ 6 اگست 1945 کو اس نے 2 ایٹم بم جاپان پر گرائے، جس کے نتیجہ میں جاپان کے 2 اہم ترین صنعتی شہر بالکل تباہ ہو گئے۔ تاہم یہ دونوں شہر ہیروشیما اور ناگاساکی اب دوبارہ زیادہ شاندار طور پر تعمیر کر لیے گئے ہیں۔ 1945 میں وہ جاپان کی بربادی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ 1985 میں وہ جاپان کی غیر معمولی ترقی کی علامت سمجھے جانے لگے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ جاپان کی مکمل شکست پر ہوا تھا۔ مزید یہ کہ امریکہ نے اس کے اوپر اپنی فوجی اور سیاسی بالادستی بھی قائم کر لی تھی، مگر جاپان نے حیرت انگیز طور پر اس کا ثبوت دیا کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق بدل لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے وہ ہتھیاروں پر یقین رکھتا تھا، مگر جنگ کے بعد اس نے خود اپنی مرضی سے ہتھیار الگ کر دیے اور خالص پرامن انداز میں اپنی نئی تعمیر شروع کر دی۔ جاپان نے لڑائی کے میدان کو چھوڑ دیا جو اس کے لیے بند ہو گیا تھا۔ اس نے تعمیر کے میدان کو اختیار کر لیا جو اب بھی اس کے لیے کھلا ہوا تھا۔ دوسری تدبیر پہلی تدبیر سے زیادہ کامیاب ہوئی۔ جاپان صنعت و تجارت میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ آج وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی اقتصادی طاقت بن گیا ہے۔ امریکہ کے مقابلہ میں اس کا ٹریڈ سرپلس $37 بلین کے بقدر زیادہ ہو گیا ہے۔ جنگ کے فاتح امریکہ کو مفتوح جاپان نے اقتصادیات کے میدان میں شکست دے دی ہے۔ اس صورتحال سے امریکہ کے لوگ بے حد پریشان بھی ہیں۔ وہ جاپان کے موجودہ حملہ کو اقتصادی پرل ہاربر کا نام دیتے ہیں۔ امریکہ میں ایک کتاب چھپی ہے جو اس وقت امریکہ اور جاپان میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بن گئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے جاپان نمبر 1۔ اس کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ جاپان اور امریکہ کے درمیان تجارت میں جاپان بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے اور عنقریب وہ برطانیہ سے بھی آگے بڑھ جانے والا ہے۔ بیرونی اثاثہ کے اعتبار سے جاپان آج کی دنیا کی سب سے زیادہ دولت مند قوم ہے۔ اس کا بیرونی اثاثہ 1984 کے اعداد و شمار کے مطابق $174 بلین تھا۔ جاپان نے اپنی فوجی شکست کو اقتصادی فتح میں کس طرح تبدیل کیا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا راز یہ تھا کہ جاپان نے ازسر نو وہاں سے اپنا سفر شروع کیا جہاں حالات نے اس کو پہنچا دیا تھا۔ اس نے اشتعال کے بجائے صبر کا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے ٹکراؤ کے میدان سے ہٹ کر پرامن میدان میں اپنی قوتوں کو استعمال کیا۔ جو امکان برباد ہو گیا تھا وہ اس کا فریادی نہیں بنا، بلکہ جو امکان باقی رہ گیا تھا اس نے اپنی ساری توجہ اس پہ لگا دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جاپان نے دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنے آپ کو الزام دیا اور اس کے بعد فوراً اس کی نئی تاریخ بننا شروع ہوگی جو اس وقت تک نہ رکی جب تک وہ تکمیل کی حد کو نہ پہنچ گئی۔ آپ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ یہاں دوسرے بہت سے لوگ بھی ہیں اور وہ سب بڑھنے اور غالب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے مقابلہ میں آپ کا طریقہ 2 قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ جہاں کوئی دوسرا آپ کو اپنی راہ میں حائل نظر آئے وہاں آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹکراؤ سے بچ کر اپنی مثبت تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے
کہ اس دنیا میں صرف دوسرا طریقہ ہی کامیاب ترین طریقہ ہے، اس کے برعکس پہلا طریقہ صرف بربادی کا طریقہ ہے۔ سمندری جہاز کو اگر چلتے ہوئے راستہ میں چٹان مل جائے تو وہ اس سے کترا کر نکل جاتا ہے، اور جو جہاز اس سے لڑ کر جانا چاہے وہ ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے جہاز کے لیے منزل پر پہنچنا مقدر میں نہیں ہوتا۔ شکریہ۔